ابھی حالت یہ ہے کہ آپ کو فیس بک کے اوپر ایسی تصویریں ملیں گی، ٹوکے اٹھائے ہوئے، ان کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یار، یہ ٹوکے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف چلتے نا تو ہم مانتے کہ یہ ٹوکے واقعی کوئی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی میدان جنگ میں. عام حالت میں کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. یہ لبیک یا رسول اللہ لکھ کے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ ٹوکا چلنا کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. آپ اونچی آمین کے رفع الیدین کریں مسجد میں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نان مسلم سے، خطرہ ہے تو مسلمان سے. اب مجھے بتائیں کوئی نان مسلم یہ دیکھے پوسٹر تو وہ اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسے لاکھ بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ کہے گا ٹوکے ہوتے تھے نہیں لکھیا. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے، کالجز کے، ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز، گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو انہاں ایک ہی حال ہے کہ حال من سب نبی فقتلوہ. ہر بچہ اسلام یاد کرے، حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی. اندر ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب نبی سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے. ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر. کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا. ہاں جی. منصب نبی منصب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے تے بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو، رات تک نیند نہ آوے. گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک صدا. سرتن سے جدا. منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، من سب نبیًا، من سب نبیًا اور من سب نبیًا، من سب نبیًا اور من سب نبیًا. اور گستاخ رسول پتہ ہے کون؟ دوسرے فرقے والا. اور ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں لکڑی کی. من سب نبی فقتلوہ، جعلی جھوٹی حدیث. سرکار ضعیف نہیں، جھوٹی حدیث جے. وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کی تھے جے، دسو ذرا حوالہ دسو. اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے. اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے. اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام ہیثمی، انہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں. اور یہ بریلویوں نے خود مجموع الزوائد چھاپ دی ہے حدیث کی کتاب. اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب، جھوٹا کہتے تھے. اور کڑی ہوئی حدیث ہے من سب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث. اندازہ کریں اس پر تر رہا یہ کہ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک شخص کے اوپر غصہ آیا تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. وہ کوئی خام خائے ہوتے ہیں نا بعض کھڑپینچی کرنے والے بھی. تو سیدنا ابوبکر نے کہا نہیں یار, مطلب قتل کیوں کر دے گا ایسے, تو اس کا میرا اختلاف رائے, قتل کہاں سے بیچ میں آ گیا. بعد میں جب یہ خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابوبکر اسے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جو تم نے مجمع میں بات کی کہ میں اسے قتل کر دوں, اگر میں واقعی تجھے کہہ دیتا جھوٹی موٹی بھی کہ مار دے تو نے مار دینا تھا. انہوں نے کہا حضرت میں مار دینا سی, اندازہ کریں. تو پھر سیدنا ابوبکر نے اسے ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے. یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو, کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی. ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے, خواہ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو. یہ خود حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں, حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا, وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو. تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے. اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, کوئی شخص مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ جائے. نمبر 2, شادی شدہ زانی, یعنی وہ بدکاری کر بیٹھا ہے. اور نمبر 3, قتل کے بدلے قتل, یعنی اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں, ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں, چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر احمد بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں, انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی, وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں, جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ عذاب استیصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو بندی ہے تو قتل کر دو, بریلوی ہے تو چھوڑ دو. ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا, وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی. حدیثیں اٹھاتے ہیں, اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور زر نکالتے ہیں. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے. جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا, اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی, اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. نہیں, وہ گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان, کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو, الٹا بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ خود پڑھایا, لعاب دہن ڈالا, کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی تکلیف کی وجہ سے تمام صحابہ کو پتہ چل گیا تھا یہ منافق ہے. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی گستاخ رسول نہیں تھا نا. تو دقت نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, ایک بدری صحابی تھا ابن ابی بلتا, اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی, مشرکین عرب کو بتایا کہ ان قریب نبی علیہ السلام مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, تو یہ جو میں نے حضور کا راز لیک کیا ہے نا, اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے, ایسٹس ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا
اور کہا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے, اس کے پاس وہ خط موجود ہے, وہ اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی پیچھے پہنچ گئے, اس عورت کو پکڑ لیا, تلاشی دلوائی گئی, خط نہیں نکل رہا. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا, اترواؤں گا, تیرے پاس وہ خط ہے, کیونکہ جس شخص نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے اسے خبر دی ہے, یعنی اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا. اب وہ خط نبی الاسلام کی بارگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی, بالکل صحیح فیصلہ کیا حضرت عمر نے, لیکن حضرت عمر کا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں تھا, اجازت لی. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے یہ جو کچھ کیا اگرچہ کی غداری, لیکن دنیا سے مغلوب ہو کر. اب یہ فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا, اس زمانے میں تو نبی الاسلام کو وہی کی تائید حاصل تھی. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ابن ابی بلتہ کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو آپ دوست یار نہیں رکھ سکتے. اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو لے کر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بدری صحابی کو بھی اپنے علم کی بنیاد پر منافق کہہ لے, حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, تو اس پر فتویٰ نہیں لوٹے گا. یعنی حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا, ان پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا, کیونکہ انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھا. یہ مسئلہ امام بخاری نے اخذ کیا ہے. اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی بدری صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ, جو اس تک نالج پہنچا, تو وہ کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکلا ہے کہ جی اس نے کہا کہ اگر آج کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی بالکل, حضرت ابوبکر کے اپنے زمانے میں بھی, نبی الاسلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی یہ کام کرے, کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا. لو سامو جاہلو, تم لوگوں کو فقہ بھی میں نے پڑھانی ہے, بخاری مسلم بھی میں نے پڑھانی ہے. یہ امام بخاری کو کہہ رہے ہو؟ یہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کافر اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک صحابی کو کافر کہا تھا, بدنیتی کی وجہ سے نہیں کہا تھا. اس طرح آج بھی اگر کسی کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں مغالطہ لگ گیا تو آپ علمی اصلاح کریں, باقی وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے جب تک اللہ, رسول, آخرت, ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا, وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرتا ہے نا کسی اور ہستی سے متعلق, وہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں گمراہ ہو سکتا ہے, بدعتی ہو سکتا ہے, جنمی ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہوگا. یہ دقت نظر سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ فوراً بغیر ٹکٹ کے چل پڑتے ہیں, وہ انجینئر صاحب نے آیا کہ تو نسوئے تو انجینئر صاحب, ابھی تھوڑے بڑے کچھ نہیں سمجھتے, جائے لو. انجینئر صاحب نے نہیں کیا بخاری چ لکھے ہے, اس دن دا سپ سونگ گیا. اور دیوبند نے جو فتویٰ نکالا تھا نا, میں اس فتوے نے جو کیتی ہے نا, اور فتویٰ تو مر گیا. پھر اس تو بعد کوئی سامنے نہیں جانا, جو بھی آندہ گالاں کڑتا رہے, جا کے کہا جی سننا نہیں انجینئر کو. جواب کوئی بھی نہیں, کسی بات کا جواب نہیں. جواب یہ ہے کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے بھاگنا ہوگا. اگر یہ قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے, تمہاری ساری کہانیاں تمہارے بابوں نے تمہیں پڑھائی ہیں, وہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی, خود بنائی ہوئی ہیں, خود ساخت ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. جب اپنا مفتی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ قبول ہے, جب کوئی اور کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے, دنیا میں تو سزا اسٹیبلش ہوگی. تماشا بنایا ہوا انہوں نے, دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. نہ یہ دین کے ہیں اور نہ یہ دنیا کے ہیں, یہ صرف چندے کے ہیں. دنیا میں بھی بندہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلتا ہے, وہ کوئی نہیں. ان کو چندہ چاہیے, جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے آپ کے ساتھ. اس طریقے سے آپ کو مختلف چیزیں بتا دیں گے, حالانکہ ان آیات کا, ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کسی موقف کے ساتھ. انہوں نے خود ساختہ چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس چیزیں تھی جو میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی علمی دلیل نہیں ماننی, جذبات کے اوپر چلنا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں. اب اینڈ پہ میں جو قرآن حکیم کا یونیورسل ٹروتھ ہے اسے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو ہی استثناء ہیں, یا تو
قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کی سزا ہوگی کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, عام آدمی نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتا. ان دو استثناء کے علاوہ جس نے کسی جان کو قتل کیا, مسلمان نہیں ایک جان کو, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کا ذکر ہے, مسلمان کا ذکر نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی کافر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا ذمہ, جس سے معاہدہ تھا گورنمنٹ کا, اس کو اگر کوئی قتل کر دے مسلمان, تو وہ مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو ایک کافر کو نہ قتل کر دے, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا, تو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی, لیکن ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا جو مسلمان ملک میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر. یہاں دیکھ لیں تو انہیں مذہب کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں, ناحق کرتے رہتے ہیں. حق کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی جوڈیشری کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر ان لوگوں کو ابھی ہوش نہیں آئے گی ہمارے اداروں کو, تو یہ ملک جہنم بنا رہے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اوورال یہ روش اختیار کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تم نے معافی کی روش اختیار نہیں کرنی, اگرچہ اس میں اجازت ہے سورۃ النساء میں کہ آپ مقتول کے ورثاء کو بلڈ منی دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, آپ کی مرضی سے نہیں, ان کی مرضی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈسکریج کیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کے بدلے میں, قاتل کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ سکو. یہ ممتاز قادری ٹانگا گیا تھا تو سکون ہوا ہے, ورنہ ہر کوئی ممتاز قادری, جتنے بے روزگار بچوں کے ماں باپ ہیں نا, ان کی خواہش ہوتی کہ یہ بھی ممتاز قادری بنے اور میں بھی مزار بنا کے یاشی کرا, چندے پہ کٹھے کرتا جائے, ان تک یہ بازار شروع ہو جانا سی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہونا ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا میں ساری خانقاہیں, ساری مساجد, ساری بابرکت جگہ, ساری حرمت والی جگہ آتی ہیں, یہ ساری برباد کوئی کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مومن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. اسپیسیفکلی کعبے کے بارے میں تو جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہی موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے, اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا کہ یا اللہ اس کو سزا ملنی چاہیے آج. اتنا ہلکا معاملہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو بھی معاف نہیں کرے گا. دو گناہ ایسے ہیں. ویسے تو قرآن میں شرک کے حوالے سے آیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن. دنیا میں توبہ کر لیں تو معاف ہے, آخرت میں اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا, لیکن وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. قرآن میں بھی اشارہ موجود تھا کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف نہ کرے, اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق. اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے یہ ابو داؤد کی حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہمیشہ کی جہنم ایک قتل ناحق کے بدلے میں سورۃ النساء میں آیا ہے. لہذا یہ ابو داؤد کی حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے کہ نہ تو شرک معاف ہوگا اور نہ قتل ناحق.
یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے بدلے میں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اس روایت کی سند میں کلام ہے، کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، کچھ ضعیف، لیکن یہ حدیث بالکل متن کے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ اس سے سپورٹو بخاری کی وہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں حضرت عمر نے 7 بندوں کو قتل کروایا جو اس کے قتل میں شریک تھے، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ ان لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، بھائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، قتل ناحق والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاست کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور وہ قتل کر کے سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی۔ آج تک کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک میں کبھی تیلی لگا کے اسے نہیں آگ لگائی۔ لوگوں کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں